ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. صدر آصف صاحب کی بات ہوئی, اس کے بعد میں عمران خان صاحب نے کیا فرمائے, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. آئیے. اور میں آج ایک اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور وکٹ گرنے والی ہے. سردار آصف علی نے آج مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ وہ تحریک انصاف میں آنے والے ہیں. آپ نے, ہاں یہ آپ کا ترانہ یہ ہو گیا. ماشاء ہم ایک ہے, یہ تو تحریک انصاف کا پاک ترانہ سے ہے. زمین پہ زور فرمائیے تو نہیں, بہتر وہ ہوگا. تو قومی ترانہ ہے, یہ ہماری پارٹی کا. قائد اعظم کے لیے تو ہم نے وہاں پر جی سب سے پہلے فاتحہ پڑھی کہ ہے. ہم ٹکٹ نہیں دے رہے ان لوگوں کو, بھی تو لوگ آ رہے ہیں. لیکن اگر ہر کوئی دیکھ چکا ہے, دوبارہ سے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ, یہ صرف لوگ ایسے آ نہیں رہے, آپ ان کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت کہ ہم نے ایک اور وکٹ آ گیا, ایک اور. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. بٹ معذرت, سواتی صاحب نے اسی بیٹھک میں جس کرسی پہ آپ بیٹھی ہیں 2 دن پہلے کچھ کہا تھا, وہ دیکھے لیتے ہیں. میں خط لکھتا ہوں زرداری صاحب کو کہ زرداری صاحب یہ آدمی چور ہے. 50 کروڑ روپیہ جو ہے NIO جو میرا ایک ڈپارٹمنٹ تھا اس کے اندر جہاز خرید رہا ہے اور 50 کروڑ روپیہ یہ چوری کر رہا ہے. اور زرداری صاحب مجھے واپس لکھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ مکا کر لیں. کن کی بات کر رہے ہیں, کون صاحب ہیں 50 کروڑ کا کون سر, یہ فائل سر نام آپ لینا شروع کریں سر. آپ لوگ ایک دوسرے میں پردہ ڈالتے ہیں. کون جاننا ہے حق ہے سر, بتائیں. وہ آصف احمد علی تھا. ٹھیک, اب دیکھیں, اب میں اس کے دیکھیں, میں ایک بات عرض کروں, اب آپ لوگوں کو سب کے نام لینے پڑیں گے. گزارش سنیں جی. یا تو آصف احمد علی خود تھا, سردار آصف علی, یا اس کے ساتھ, کیونکہ جو اس نے بنایا ہوا تھا وہ سارے ٹیئر وہ سب اس کے آدمی تھے. اور میں نے جا کے اس کو باقاعدہ کنفرنٹ کیا, اور نیوز کے اندر بڑا صاحب نے کہا کہ مکا کرو. نہیں, بڑے صاحب نے جو مجھے خط لکھا کہ آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کہا ہے, میں تو میں نہیں جانتی, مگر اگر یہ کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایکسپوز کر رہے ہیں. نو لوک فیصل, ہم ہر ایک کے بارے میں نہیں جانتے, نام نے کرپشن کی ہے. کہ یہ جو بھی لیڈرز ہیں جہاں سے بھی نکل کے آ رہے ہیں, جو کہ قوم کے سیلف پروفیس یا بنائے ہوئے لیڈرز ہیں, وہ انہی پارٹیوں نے کریٹ کیے ہیں. دے آر دا پیپل ہو ہیو کریٹڈ دیز لیڈرز, ہم نے تو نہیں کیے ہیں. عمران خان ہیز کریٹڈ لیڈرز لائک می, لائک ادر پیپل, لائک ڈاکٹر الوی, پروفیشنل پیپل اور ہو ایور پیپل. ہم تو, مگر آپ کی اگر ایک سیاسی جماعت ہے, اب اس میں کوئی آیا ہے, اگر ان کے خلاف ایسا یہ صحیح ہے تو ایکسپوز کریں. ان کو ہم نے کوئی دے تو نہیں دیا نا, ہمیں تو نہیں معلوم. عمران خان کو کیا معلوم, نہ انہوں نے کبھی خود کرپشن کی ہے, نہ ان کو یہ چیزیں اتنی پتہ ہیں. کوئی آ رہا ہے, کوئی دوسری پارٹی سے چھوڑ کے آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. دیکھیں فیصل, بہت بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, ان سیاسی جماعتوں کا یہ ہے, ان کے یہاں سے کوئی بھی چھوڑ کے جاتا ہے جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں, اس وقت ہے کہ ان کی معافی ملافیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دن پہلے ان کو انسسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پارٹی نہ چھوڑو, اور جس دن وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے. ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہماری تحریک انصاف سے بھی شروع میں کچھ لوگ آئے گئے, ہر ایک کا اپنا ریزن ہوتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا اسٹرگل. تحریک انصاف ایک موومنٹ ہے, اس میں اسٹرگل ہے. اور آج بھی میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں, انشاءاللہ منزل قریب ہے, مگر پھر بھی ابھی بہت کام ہے. ہمیں بہت چیلنجز ہیں, ہمیں بہت کام کرنے, اور وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو اس کام کے اندر اور اسٹرگل میں حصہ لے سکتے ہیں. ملک صاحب لیکن ایک میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا, آپ شاید اچھا نہیں لگا میرا یہ دکھانا. یہ سواتی صاحب صرف ایک دن پہلے, یہ جمعے کے روز کہہ کے گئے. ہاں تو بڑی میری عرض تو سنیے, سواتی صاحب نے بتایا نہیں خان صاحب کو کہ بھائی اس کا نام مت لینا, یہ آدمی غلط ہے, اس کی وجہ سے تو میں حکومت چھوڑ کے آیا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے جو بات کہی کہ خان صاحب نے کبھی کرپشن نہیں کی, ان کو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں, یہ نہ کہا کریں. دس از ناٹ سم تھنگ ٹو پراؤڈ آف. اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ کرپٹ کون ہے اور کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو دیٹ ڈز ناٹ میک اے گڈ لیڈر. ود ڈیو ریسپیکٹ, ان کو تو پتا ہونا چاہیے کیسے کرپشن ہوتی ہے, کیسے لوگ, ورنہ تو لوگ ان کو چکر دیتے رہیں گے, وہ چکر کھاتے رہیں گے. چکر نہیں دیتے رہیں گے فیصل. دیکھیے, جس ملک میں ادارے نہیں ہوتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, ان لوگ یہ کیوں لوز پھر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے حالات دیکھیے کہ کون کون سے لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے, ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. تو پھر یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ کے کسی آرڈر سے کمپلائنس میں 3-4
مہینے کے بعد مجھے بھی کلپ چلانا ہوگا، ذرا یہ کہہ دیجیے کہ اگر آپ کی حکومت آ گئی تو سردار آصف صاحب جیل میں ہوں گے، ادھر کہہ دیجیے. نہیں مجھے کیا معلوم، میں نے ان کا ذکر اگر سباتی صاحب کی گواہی ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے گواہی کی بات نہیں ہے، کورٹس موجود ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ NRO ایک غلط قانون ہے. سپریم کورٹ زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جائے. یوسف رضا گیلانی تو گئے نا لوگ، تو کیا ہوا NRO؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سپورٹ ہی نہیں کیا NRO کو. ہم نے تو پہلے دن سے ریجیکٹ کیا اس کام کو. ہم نے تو میمو کے لیے ہم گئے ہیں، اور کون آج میمو میں ہم گئے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوا ہے نا. اب ہم میمو میں ہم جا کے آپ نے وہ کیا جو ملک کے لیے، ہم نے تو پہلے ہی کہا ہم نے تو وہی کیا. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ نواز شریف نے کیا کیا. نواز شریف نے جو ہے کہ جو اس وقت کے جس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ تھی کہ سرحدوں پہ انڈین اور اسرائیل کے انسٹرکٹر جو ہیں وہ فورسز کھڑی تھی اور ایکسرسائز کر رہے تھے. وہ اگر نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ نہ کرتے تو آج شاید پاکستان اس پوزیشن میں نہ ہوتا جس پوزیشن میں ہے. میں قطع کلامی کروں گا. ان چیزوں سے آج کی بھوک کا کوئی تعلق نہیں. آپ ہی لوگ اس ویکیوم، اس بھوک، اس پریشانی کے ذمہ دار ہیں جس کا ایڈوانٹیج انہیں مل رہا ہے. ہمیں غلطی، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے آج کی بات کریں، میرا کوئی کلیگ آ کے آپ سے اس طرح نہیں کہے گا، بلکہ میں نے آج کہا ہے، آئی ریسپیکٹ، میں نے کہا ہے آج. اور ہو سکتا ہے کہ مجھے تحریک انصاف میں نہیں، تحریک انصاف میں نہیں جاؤں گا. تحریک انصاف کی بات نہیں ہے. میں جو بات سمجھا رہا ہوں، اگر عمران خان اگر اس طرح ہوتے تو جو چیز مجھے نظر آتی. خان صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں. خان صاحب ایک اچھے آدمی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے. جو بات ہے وہ کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کون میرا دشمن بنے گا یا کون میرا سجن بنے گا. میں خان صاحب کا احترام کرتا ہوں. لیکن کیا ہے کہ میں آج آپ سے یہی بات کی ہے کہ میں اتنا پرانا ورکر ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں جو بات آپ سے آج کروں گا وہ میں پاکستانیت کے حوالے سے کروں گا، نیشنلزم کے حوالے سے کروں گا کہ یہ پاکستان ہے تو ساری جماعتیں ہیں، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سارے ہماری غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن پی ایم ایل این کی ایک سب سے بڑی غلطی اس وقت جو ہے، پی ایم ایل این کے پاس تقریباً پچھلے 2 برس سے ایک موقع ہے کہ اس کیوس کو روک لے. جی ہاں. اور پی ایم ایل این نے وہ اپنا موقع یوز نہیں کیا. ہم نے خاموشی اختیار کی. جو ظلم کیا، وہ جو خاموشی جو ہے وہ ایک مجرمانہ خاموشی تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں. ہم پورے سسٹم، ہم پورے پاکستان کی 17-18 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہر ایک پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے خلفائے راشدین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اس چیز کو کہ ہم نے کیا ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہم نے. تو اصل بات یہی ہے کہ وہ ہمارا ہی ویکیوم ہے کہ ہم ایک جماعت جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، لوٹ مار رہی ہے، اور ہم جو ہے کہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو ہم نے دیے ہیں لیکن ہم روڈ پہ نہیں نکلے ہیں اس کے خلاف، اور ہمیں روڈ پہ اس کے خلاف نکلنا چاہیے تھا. اور نکلیں گے، اب نکلیں گے. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آج فیصل بھائی آپ کے توسل سے یہ بات بھی بتا دوں کہ میری جتنی پولیٹیکل لائف ہے اس میں ایک دفعہ بھی میں سرکاری عہدہ میرے پاس کوئی بھی نہیں رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اس بات کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی یہ 3 دفعہ جو گورنمنٹ آئی ہے، نہ میں نے کوئی پرمٹ لیا ہے، نہ میں نے کوئی پلاٹ لیا ہے، نہ میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے. میں نے اپنا 1 مربع زمین بیچی ہے، میں نے گھر بیچا ہے. میں وہ ورکر ہوں. لیکن جس وقت مجھے یہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کہ اینٹی کوئی ایسی ریومرز، کوئی ایسی بات سامنے نظر آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے اس ملک سے بے انتہا محبت ہے میری. یہ اس وجہ سے کہ میرے رب کا اس پہ اتنا فضل ہے اور اس کے نبی کے صدقے کہ اس میں اتنے ذخائر سے مالا مال ہے. پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان میں اگر ریکوڈیک ہے، پاکستان میں تانبا ہے، پاکستان میں اگر کوئلہ ہے تو یار میں خود سوزی کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے روٹی کیوں نہیں مل رہی؟ پاکستان تو وہ ہے اس سب کے باوجود اب تک کھڑا ہے. مجھے روٹی کیوں نہیں مل رہی؟ کب کا فارغ ہو چکا ہوتا آج تک. آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے منور حسن صاحب نے فرمایا کہ جی اس تمام چکر کا فائدہ میاں صاحب کو بھی ہو رہا ہے، پی ایم ایل این کو بھی ہو رہا ہے، ثواب مل رہا ہے اس کا، کیا لگتا ہے آپ کو عوام کو جو دکھ تکلیف ہے؟ نہیں، عوام کی تو دیکھیں یہ بات تو بالکل آپ نے بجا فرمائی، لیکن اصل سلسلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کی تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے تو انسان کو تھوڑا سا ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اس کو وہ کرائسس کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر اس چیز کو سمجھ لے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، کس جھٹکے کی طرف اشارہ رحم کرنے والا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کی طرف اشارہ نہیں، جاوید ہاشمی کی طرف نہیں کر رہا ہوں میں، تو یہ لوگ جو آ رہے ہیں عمران خان کے نام پہ آ رہے ہیں. یہ لوگ وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو ایک سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عمران خان کے ہاتھ میں الادین کا چراغ ہے اور عمران خان یوں گھمائے گا اور 90 دن میں کرپشن ختم ہو 90 جائے گی، دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی. بھائی یہاں پر ایک دکان نیچے یہ طارق روڈ ہے، آپ اس دکان پہ چلے جائیں، ایک سگریٹ کا لائٹر آپ لیں تو ایک جگہ سے 20 روپے کا ملے گا، وہیں 2 دکانیں چھوڑ کے جائیں 30 روپے کا ملے گا. کیوں ملے گا؟ دیٹ از دا مافیا. یہ وہ مافیا کا ریکٹ پاکستان کے اندر بن چکا ہے. اس ریکٹ کو توڑنے کے لیے سر پہ کفن باندھنا پڑے گا. اچھا، اور اس میں ساتھ میں شامل کرتا ہوں، اس میں بیوروکریسی بھی تو ایک ریکٹ ہے بہت بڑی. دیکھیں فیصل، کرپشن پاکستان کی ہر ہمارے ادارے میں سیپ کر چکی ہے، ہماری سائیکی میں اتر چکی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان جو ہیں وہ ایک کمپلیٹلی ٹوٹلی آنیسٹ پرسن ہے جن کی کریڈیبلٹی انکویسچنیبل ہے. رائٹ، اب آپ نے کہا کہ 90 ڈیز میں آف کورس، تو سو فار کیا ماشاءاللہ زندگی کے ہر حصے سے وہ گزر گئے، ہر فیز سے وہ اپنے گزر گئے اور ان کے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہے. آنکھ پہ پٹی باندھ کے لوگ ان کو 3 ہفتے میں 3 ارب روپیہ جمع کرتے ہیں. لیکن ایسے بیانات بھی دیتے ہیں کہ وہ میں نے پیسے جو ہیں وہ حوالے سے منگائے تھے، لیکن تب صحیح تھا میں آ کے اس کو جو ریمیٹنس پہ ٹیکس لگا دوں. میاں صاحب نے بھی حوالے سے بھیجے تھے پتہ نہیں کتنے بلین روپے. یہاں سے لوگوں نے پیسے باہر بھیجے، عمران خان اپنا پیسہ ملک میں لائے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آف ٹریک. آپ نے کہا کرپشن کیسے دور ہوگی؟ کرپشن کون دور کرتا ہے فیصل؟ جو اگر خود چوری کر رہا ہے وہ چور کا کیسے ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. اگر آپ ایک ادارے کے صدر ہیں، آپ اپنے اس آفس کے ہیڈ ہیں، اگر آپ یہ اسٹیشنری اور پیپر اور پینسل کی چوریاں کر رہے ہیں کہ 4 پیسے آپ کی پاکٹ میں آ رہے ہیں، تو آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں چوری کریں گے؟ آپ یہ صرف جب روک سکتے ہیں جب آپ خود چور نہ ہو. اوکے، نمبر 1. 1980s کے اندر سنگاپور کے اندر، میں صرف اس لیے کوشچن کروں، سنگاپور لی کوان یو کا ذکر کیا، مجھے بڑے اس پہ میری یوتھ رٹپی لی کوان یو کا ذکر. لی کوان یو نے کی کتاب میں 18 سال ہیں. It took him 18 years. Yeah, but we have been struggling. This is our message for the past 16 years. کیا ہم اپنے کیا آپ لائف ٹائم، یہ تو پوری زندگی گزر گئی ہے بھائی. The only reason I'm questioning is کہ آپ نے خود فرمایا کہ ولولہ تھا، امنگ تھی، امید. Yes. لیکن میں کیونکہ انہیں ہوپ ہے عمران خان سے، کیونکہ عمران خان آنےسٹ آدمی ہے. I respect that, but honesty is not a formula for success. No, it may not be, but at least it gives you hope. آپ کا تو ایسا ساؤنڈ کر رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہوپ بھی نہ کریں. میری عرض نہیں سن رہی نا کہ اگر فالس ہوپ دی جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. But why do you say false hope? اس میں کوئی لائز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ میرے گاؤں میں بتی آئی تھی، گھر گھر سستا انصاف آیا تھا. یہ سارے جملے مجھے اپنی تاریخ میں زندگی میں یاد ہیں. سستی روٹی آئی تھی، اور کیا آیا تھا بھائی میرے گھر میں گھر گھر انصاف، دہلیز پہ انصاف آیا تھا، میرے گاؤں میں بتی آئی تھی، سستی روٹی آئی تھی، سستے تندور آئے، سب آئے تھے. بڑی امیدیں اس قوم کو دی گئی ہیں اور پھر توڑی گئی ہیں. مگر لیڈر اس امید کے پیچھے بھی کوئی لاجک نہیں دکھ رہی مجھے. لیڈر صحیح نہیں تھے، آپ کو لاجک. اور آج آپ کے لیڈرز کون ہیں؟ ملک آصف، سردار آصف، I'm sorry، شاہ محمود قریشی صاحب. Who is he? I've never even seen the guy's face in my life. یاد رکھیے گا، اس کا آن ریکارڈ میں چلاتا ہوں، آپ اس میں نکال دیتا ہوں. ہمارے لیڈر عمران خان ہیں. We only know عمران خان. ایک سیکنڈ فیصل، ساری قوم عمران خان کو جانتی ہے. I respect that. ایک سیکنڈ، سورس آف انکم بھی ڈکلیئر کریں. شاہ محمود قریشی صاحب کی سورس آف انکم کیا ہے؟ فیصل ایک سیکنڈ میری بات سنیں. We are not here to discuss Shah Mahmood Qureshi. We are discussing the leadership of Tehreek Insaf. The leader of Tehreek Insaf is Imran Khan. And we are going to discuss him. No. I don't even know. ان کو شاید معلوم ہوں گے، کسی کو نہیں معلوم. پیپلز پارٹی میں 10,000 تو پھر ایک کام کر دیجیے، کون ہے وہ لوگ بھائی؟ میری خاطر ایک کام کر دیجیے، لوگ زرداری صاحب کا نام لیتے ہیں، ایون پی ایم کو نہیں گردانتے. میرے خاطر ایک کام کر دیجیے، ابھی باقی سب لوگوں کو ڈیناؤنس کر دیجیے. خدا گواہ جو میں اس کا ذکر کروں، ڈیناؤنس کیجیے. شاہ محمود قریشی سے میرا کوئی تعلق نہیں. میری خاطر ایک کام کر دیجیے، خدا را تھوڑا سا سچ میرے نام کر دیجیے. اب آپ زیادتی کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے بھائی. اللہ نہ کرے ہم جھوٹ بولتے تو ہم آپ ہی کے اس میں ہوتے ہیں. سارے جو جس پریشانی میں آپ لوگ ہیں، ہم بھی ساری جعلی ڈگری آپ ہی کے پاس ہے. ماشاءاللہ ہے ہمارے پاس ساری جعلی ڈگری آپ کے پاس ہیں. اپنے ساتھ بہتر ہونے کی ابھی فیصل دیکھیں. اب کم بہتر ہوگے میرے بھائی. فیصل، جب 1980s میں سنگاپور کے اندر کرپٹ 148 منسٹرز اریسٹ ہوئے. پیپل ور اریسٹڈ.
Accountability systems were set up, measures were taken and implemented. Pakistan ka sabse khatarnak and a lot of people also disappeared in Singapore. Okay. You know that, right? Okay, it doesn't matter. But where is Singapore? No, what is important is that the people... तो आप ये कह दीजिए कि वही करेंगे आप जो लिखवाएंगे। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज सिंगापुर के अंदर जो 92% से ऊपर लिटरेसी रेट है, सिंगापुर के अंदर 1% से कम अनएम्प्लॉयमेंट है. लुक वेयर सिंगापुर इज, लुक वेयर मलेशिया इज, लुक वेयर महातिर टुक द कंट्री. भाई कभी कोई डायरेक्शन सेट करें या इन्हीं भाई साहब एक सेकंड, या हम इन्हीं अंधेरों में भटकते रहें, इन्हीं लीडरशिप के साथ, इन्हीं सियासतदानों के साथ. आपका क्या सोल्यूशन है? आपका क्या? थैंक यू. और महातिर ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई स्टेट्समैन या लीडर है तो वो इमरान खान है. He has said that. Thank you. आपने महातिर को अच्छा मैं आपको एक बात अर्ज करूं, उन्होंने ये एंडोर्स किया. इमरान खान साहब के ऊपर तो ना मैं एक लफ्ज कह सकता हूँ ना ये कह सकते हैं. नहीं तो आप जो ये बात लेकिन जो आपकी जो फॉल्स होप है वो तड़पाए देती है. आई डोंट थिंक इट इज फॉल्स. हम ट्रू होप दे रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे. मदद करने वाला अल्लाह है. देखिए जी, मैं बिल्कुल अल्लाह करे जैसे फौजिया साहब कह रही हैं ऐसा हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कल ये यहीं बैठी होंगी आपके सामने और कहेंगी फैसल हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो माफिया बड़ा स्ट्रांग था, उसने कब्जा कर लिया है, उसने हाईजैक कर लिया है इस सिस्टम को. वही जुमले जो आप सब कहते रहे हैं, जो आप सब बार बार कहते हैं, इस सिस्टम को डिमोलिश करने में फैसल बहुत हमें वॉर ऑन टेरर खा गई. तो बहुत मुश्किल है. आप अगर यहाँ पे कोई इनकलाब देखना चाहते हैं तो कोई फ्रांस का हो, खोमेनी वाला हो, हिटलर वाला हो, फिर तो आप समझे, क्योंकि इनकलाब हमेशा झोपड़े से आया, कभी महल से नहीं आया है इनकलाब. ये दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है उसमें. और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल अच्छी बात कही. इमरान खान साहब को मैं भी नहीं बुरा कह रहा हूँ, आप भी नहीं बुरा कह रहे हैं, कोई और भी बुरा नहीं कह. जब है नहीं है एक चीज तो बंदा क्यों झूठ फूट सारा उस वक्त है, उसकी हर चीज सामने है. ठीक है, जो किया है पैसा जैसे आया जिस तरह भी हुआ. लेकिन असल बात ये है कि इमरान खान ये हमेशा वतीरा रहा है. मेरा जो तजर्बा है सियासी इस जिंदगी का, कि जब भी जो घोड़ा निकाला जाता है बिल्कुल फ्रेश, उसके साथ बहुत सारी कुव्वतें जो है पुष्पनाही करती हैं. उसमें इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी होता है. आज अगर खान साहब की लिस्ट उठा के देख लेंगे कराची के जलसे में, खान साहब आपको चंदा दिया गया है, किस किस ने दिया है, तो फैसल आप वो लिस्ट इस वक्त पढ़ोगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चंदा 20 लाख दिए, किसने दिए. अच्छा ये क्या खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहा है, इसको क्या खान साहब से ये बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको पूरी डिटेल सामने नजर आएगी. सियासत का नेक्स्ट फ्यूचर का जो नतीजा है वो आपके टेबल पे आपके सामने होगा. 2 मिनट है अपने क्लोज नोट के लिए, फिर मैं इसका जवाब आपको मैं क्लोज करने दूंगा. अच्छा कुछ आखिर में जाते कुछ कहना चाहते हैं, मैं इधर आ जाऊं. मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान जो है कि अब ये लास्ट स्टेज पे है. अगर अब भी इसके साथ किसी ने बेवफाई की तो कौम नहीं, ये बेवफाई नहीं करेंगे. नहीं, कौम बेवफाई से मतलब यही है कि देखें कल आगे खुद उसी सिस्टम के रंग में रंग गए. चले ये अच्छी बात है. हमारे भाई तब्दीली की बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में तब्दीली होनी चाहिए. इन्होंने सही राय का इजहार किया है. पाकिस्तान इंशाल्लाह उठेगा और पाकिस्तान अच्छी लीडरशिप के साथ उठेगा. एंड पाकिस्तान केपेबल लीडरशिप भी कही है ना, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर. और इमरान खान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं जो पूरी कौम देखती है. सही असल मायनों में उन्होंने अपनी जिंदगी के हर फेज में पाकिस्तान की सर्विस की है और वो पाकिस्तान को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे. और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम फैसल आप जैसे लोग भी आएंगे हमारे साथ, आप भी आएंगे भाई, और हम सब मिल के अपने पाकिस्तान को उठाएंगे. हम आपके साथ हैं लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम एक शख्स के साथ नहीं. ये जो शख्सी सियासत एक बार और चमक रही है, मैं ज़ाती तौर पे इससे इख्तलाफ रखता हूँ. अगर कि ये जुमला होता कि जो कायदे आज़म ना कर सके वो तहरीक इंसाफ करेगी, मैं दिल जान से साथ होता. वो मैं करूँगा, ये कल से मुझे चुभ रहा है जुमला और मैं इसको हज़म नहीं कर पा रहा. लेकिन बहरहाल ये तो चलता है, सियासत है. जहाँ तक आप दोनों के मुबाहिसे की बात है अपनी जगह मौजूद है. फौजी कुसरी साहब कहती हैं कि हमने कौन से टिकट दे दिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये गलतियाँ हैं. जैसे उन्होंने फरमाया मलिक साहब ने कि एफआईआर गलत लिखी गई तो बाद में मुसीबत बनेगी. यही लोग जो आज इन जलसों की जीनत बन रहे हैं, ये इन्हीं जलसों की मुसीबत ना बन जाए. और यही लोग जो आज बड़े बड़े वादे करके जो जोश खिताबत में कोई बागी है, कोई माइक गिरा रहा है, कोई चिल्ला रहा है. शाह महमूद साहब जो हैं वो एटमी एहसासों की बातें कर रहे हैं. हर कोई ये कह रहा है कि एहसास डिक्लेयर कर दो, ज़रा सोर्स ऑफ इनकम भी तो डिक्लेयर करो भैया कि एहसासों तक पहुँचे कहाँ से.
سواتی صاحب کہتے ہیں $100 ملین. میں نے پوچھا نہیں اس روز، یہ بھی تو بتائیں 100 ملین آئے کہاں سے، کاروبار کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بتائیں تو صحیح کہ وہ مزاروں کا غلہ جاتا کہاں ہے. یہ ساری باتیں کبھی نہ کبھی تحریک انصاف سے پوچھی جائیں گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا.